البقرہ آیت نمبر 102. اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش یہ جانتے ہوتے. یہاں پر ذکر ہوا یعلمون الناس السحر. عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں. لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جس کی وجہ معلوم نہ ہو. سحر کیا ہے؟ اثر، لیکن اس کی وجہ پتہ نہ چلے. جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمپٹمز انسان اپنے اندر ایسی دیکھتا ہے جو ان یوزول ہوتی اور ان کی وجہ نہیں پتہ چلتی. مثلا بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے اور میں نے بہت ٹیسٹ کرائے ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، کوئی فزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں کیا جا سکتا. لیکن انسان اپنے اندر کچھ اثرات محسوس کرتا ہے، کچھ بے چینی، کچھ تکلیف، کوئی درد. یہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بسا اوقات کچھ کلمات، کچھ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. تو تعریف کیا ہے؟ دراصل چند الفاظ ہی تو ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کرے کوئی اثر ہوتا ہے. کوئی آپ کو ڈانٹے اثر ہوتا ہے نا. کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے. تو گالی کیا ہے؟ ایک لفظ ہی تو ہے. الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات جو ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. ایک بات جو بار بار کہی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور کچھ الفاظ جن کو بسا اوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑھا جاتا ہے، چلا کاٹا جاتا ہے، تو ان الفاظ کے پھر اثرات کچھ اور طرح ہوتے ہیں. سحر جو ہے اس میں بسا اوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے. انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ریپیٹڈلی. سحر جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس اثرات کا نام ہوتا ہے نا. جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلا مادی چیز سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بک ہے، تو اس کو اگر یہاں مارے تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ آتی ہے نا، اثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ بھی مادی ہے. ہمارا جسم کیا ہے؟ مادی. اس کے اوپر جب کوئی مادی چیز آ کے ٹکراتی ہے تو درد ہوتی ہے ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے، تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا مانوی چیزیں اثر کرتی ہیں. مانوی چیزیں کیا ہیں؟ جیسے الفاظ یا آواز. لفظ جو ہوتا ہے، ورڈ، یہ مادی چیز تو نہیں ہے نا. مثلا میں کہوں بات، کہاں ہے؟ پکڑ کے لائیں بات کو. کلمہ پکڑ سکتے ہیں؟ کلمے کو نہیں پکڑ سکتے نا. تو جو کلمہ ہے وہ غیر مادی چیز ہے، ٹھیک ہے، یا مانوی چیز ہے. اب یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. جیسے اچھی نیوز کا اثر ہوتا ہے، بری نیوز کا اثر ہوتا ہے نا. تو وہ بری نیوز کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو اس کا اثر ہے نا. وہ کہاں ہوتا ہے؟ کس پہ؟ آپ کے دل پہ، آپ کی روح پہ. تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مادی چیزوں کا اثر مادہ پہ ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پہ ہوتا ہے. تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے، خیالات پہ ہوتا ہے، نظر پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کے، یہ روح پہ اثر ہوتا ہے. تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے نا. تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا. اور یہ وائس ورسا ہوتا ہے. کیسے؟ مثلاً کاپی آپ نے اپنے ہاتھ پہ اگر ماری تو لگائی جسم پہ، لیکن اثر روح پہ گیا نا. اسی طرح جب کوئی چیز روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی آتا ہے. بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی جادو ہو یا جنات ہو، ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح کیونکہ جسم میں گندھی ہوئی ہے، جسم میں جڑی ہوئی ہے، تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے. اور بعض بیماریوں کی کاز روحانی ہوتی ہے، اثر جسمانی ہوتا ہے. جیسے بتایا تھا نا، درد ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، کچھ نہیں ہے جسم میں، لیکن پھر بھی بیمار ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے. ٹھیک ہے. تو جب جسم پہ کچھ زد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے، روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان من البیان لسحر. بعض بیان، بعض کلمات، بعض الفاظ، بعض اسپیچ جادو کا اثر رکھتی. تو خصوصاً شعر و شاعری جو ہے اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ لفظ آپ نے محاورے میں نہیں سنا
کہ فلاں شخص جو ہے وہ جادو بیان ہے، یا اس کا کلام جو ہے وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے. تو قرآن پاک سن کر جو دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے جادوگر؟ اثر ہوتا تھا نا دلوں پر. اسی طرح جادو میں بسا اوقات جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی، ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں فرشتوں کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ، جانوروں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. فیٹس کے لیے بھی لفظ جنین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا، باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے 3 پردوں میں. اسی طرح بسا اوقات قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے. مثلا میسمرزم جسے آپ کہتے ہیں، یا ہپنوٹائز کرنا یا برین واش کرنا، یعنی آپ کو ایک بات کا بار بار احساس دلایا جاتا ہے. اسی طرح خیالات کے ذریعے، یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی پوری توجہ اس پہ فوکس کر دیں، تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، یا یہ کہ اس کے دل میں آپ کا خیال آنے لگے گا. محبت کو بھی جادو سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے، وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اثرات جو ہوتے ہیں مادی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوہا ہے اور لوہے ہی کی ایک قسم ہے مقناطیس، میگنیٹ. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شکل و صورت میں کوئی فرق ہے، لیکن ایک کے اندر کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں، اور دوسرے کے اندر ایک کشش ہے. تو اس کشش کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اس کو کہاں سے نکالیں گے اس کے اندر سے؟ اور کس کو کھینچ رہی ہے وہ کشش؟ صرف لوہے کو ہی کھینچ رہی ہے. یعنی مقناطیس کو اگر آپ پتھر پر رکھیں کوئی اثر نہیں، لیکن اگر آپ لوہے پر رکھیں تو اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے غیر محسوس اثرات جو ہیں کچھ لوگوں پر تو ہوتے ہیں اور کچھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے میگنیٹ لوہے پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن پتھر پر نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو بہت اسٹرانگ ول پاور رکھتے ہیں ان پر دوسروں کے خیالات، دوسروں کے جذبات، دوسروں کی نگاہیں اور دوسروں کے ایسے الفاظ یا کلام اثر نہیں کرتا. کچھ لوگوں کے اوپر فوری طور پہ کر جاتا ہے. تو گویا سحر کیا ہوا؟ ہر وہ چیز سحر ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو یا غیر محسوس قسم کے اثرات دوسرے پہ ڈالے گئے ہوں، خواہ وہ جنات کے ذریعے، خواہ وہ خیال کے ذریعے، خواہ وہ کلمات کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے. اب اس کی چند قسموں کے اوپر بات کروں گی. اس کی ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی. جیسے بعض اوقات کچھ شعبدہ باز جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی. کسی مثلا تھیلی میں سے کبوتر نکال دیں گے. ایک شعبدہ باز نے ایک ہیلی کاپٹر کو غائب کیا جبکہ پورے مووی کیمریز لگے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا اس نے. یہ جسے زندہ مرغی کی گردن الگ کر کے وہ کسی کو دکھا رہے تو مرغی نیچے زندہ تھی ابھی اور گردن الگ کسی کو دکھائی جا رہی تھی. ایک بچے کو ایک تھیلی میں رسیوں کے ساتھ باندھا، اوپر چادر ڈالی تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے پیپر کے پیسز کھا کے اور بہت بڑا سا کاغذ باہر نکالا، جسے ہاتھ کے اندر سے کوئی رومال نکال لیا اور بسا اوقات کسی چیز میں ایک بچے کو ڈالا تو دوسری طرف سے مرغا نکالا. یعنی ظاہر میں کچھ اور تھوڑی دیر میں کچھ اور تبدیل. بہت سارے تو ٹرکس ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر بندی کہلاتی ہیں اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. یعنی جادوگر ایک ایسا خیال ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ جس سے انہیں اشیاء کی حقیقت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادوگر جو بھی رسیاں اور لاٹھیاں لائے وہ ساری کی ساری سانپوں میں تبدیل ہو گئی. اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، نظر بندی کر دی. پھر اس میں نظر بندی کے علاوہ خیال پر اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے ایک شخص کہ چیز کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی، یعنی قوت خیال سے کام لیا جاتا ہے. ٹیلی پیتھی کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ خیالات کے ذریعے دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو. تو ہپنوٹائز کر کے بسا اوقات دوسرے کے ذہن پہ ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر دیتا ہے. یہ بھی سحر کہلاتا ہے. اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں. یخیل الیہ لفظی ترجمہ آپ دیکھیے، خیال ڈالا گیا اس کی طرف. کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خیال تبدیل ہو گیا. کس وجہ سے؟ من سحرہم، ان کے سحر کی وجہ سے. اور انہیں کیا محسوس ہونے لگا؟ انہا تسعی، کہ گویا یہ رسیاں اور لاٹیاں دوڑ رہی ہیں. تو پھر سحر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے خیال پر اثر انداز ہو جانا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے عمل کرواتے ہیں
کہ کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو اس جادو یا سحر کے اثر سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. آپ نے بسا اوقات سنا ہوگا کہ ایک بچی بہت اچھی، بہت نیک، بہت شریف، اچانک ہی اس کو کیا ہوتا ہے، وہ کسی لڑکے کے سحر میں گرفتار ہو جاتی، پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتی ہے. اس کے اندر یوں لگتا ہے جیسے کوئی شیطان آ گیا ہو. اسے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی نہیں. وہ کہتی کہ بس مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور وہ سب خاندان کی روایات اور عزتیں لٹا کر بسا اوقات گھر سے بھی نکل جاتی. حالانکہ سب کیا کہتے ہیں، وہ ایسی تھی نہیں، وہ ایسی ہے نہیں، یوں لگتا ہے اس کے اندر کوئی شیطان آ گیا ہے. تو بسا اوقات ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی چیز کی حقیقت بدل دی جاتی، جیسے ابھی بات ہوئی نا شعبدہ بازی کے ذریعے. مثلا کسی انسان کو جانور بنا دینا، یا جانور کو انسان کی شکل میں لے آنا، یا کسی کو پتھر بنا دینا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، کعب احبار کہتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا. اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا، تو یہود ان کے پیچھے پڑ گئے. اور آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا. تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تو یہ جادو کے وار سے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت. وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. یہ بہت ہی بہترین دعا ہے. جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے، کوئی وہم آنے لگے، کوئی خوف آنے لگے، کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا، فلاں مصیبت آ جائے گی، تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کرے بیٹھے بیٹھے. ترجمہ ہے، میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی، اچھے ناموں کی، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا. تو کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے. ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں. نمبر 2، کواکب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی، اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے. نمبر 3، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو بہت پسند ہوتے ہیں. مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت نہ کرنا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سحر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوتے ہیں. بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے. یعنی جادوگر ہی نہیں ہوتے، جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شر النفاثات فی العقد. اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے. یعنی جادو ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے، تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے. جادو بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی شخص پہ کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. قرآن پاک میں کیا آتا ہے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادوگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اعتماد رکھیے، اور کسی جادو سے مت گھبرائیے، اور نہ خوف کھائیے، اور نہ پریشان ہوئیے، اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا. ہرگز نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا. اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے حفاظت کیا ہے، کیونکہ جادوگر تو دشمن ہے. اس سے بچاؤ کیسے ہوگا، اس سے حفاظت کیسے ہوگی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے. نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیے، روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دیجیے. نمبر 2، تمام حرام کام چھوڑیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. نمبر 3، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی، توبہ، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ
محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی، پاک صاف رہنا شروع کیجیے. صحیح طور پر طہارت، صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری. کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی، کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے. تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ان پہ جادو نہیں اثر کرتا یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کا پڑھنا، کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ، تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا، وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی. پھر اسی طرح مختلف دعاؤں کا پڑھتے رہنا، مسنون اذکار کا ورد کرنا جس میں قل ہے، معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار صبح 3 بار شام، سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا اہتمام، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا. آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، کوئی قوت اور تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی. تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت، تم ہدایت پا گئے، تم کافی کیے گئے، تم بچا لیے گئے. یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی. اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریر جنات جو ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں اندر رکھا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنا. بیت الخلاء میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے. تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں، کسی سحر زدہ کو دیکھیں یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں تو اس وقت فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا. کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے، کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی. اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھ لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقاعدگی سے پڑھی گئیں اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، جب یہ معمول ہو جاتا ہے، معمول کا مطلب ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے. جادو سے، نظر سے، جنات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں، مثلا کھجوریں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سویرے نہار منہ 7 کھجوریں کھائیں، اور آپ نے اجوا کھجور کی طرف اشارہ کیا، اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا. اگر اجوا کھجور نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا سکتے ہیں، اگر 7 نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم 3 کھا لیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے. اب یہ ہے کہ بسا اوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتہ نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے. اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے. غصہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے. اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے؟ جنات میں سے. اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریئیکشن ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا، کسی کو مار ڈالے. ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات. بعض اوقات لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے، رونا 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 کسی وقت اس سے نہ نکلنا. تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی. شدید غصہ، شدید غم، بہت زیادہ ہنسنا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے.